اگر میں نہ بھولوں تو۔ اللہ کریم ان کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ عزیزان محترم، مجھے حکم آیا کہ آپ اپنی روایت جو ہے اس کو چھوڑ کر آج طرز کلام بدل دینا ہے، تو انشاءاللہ میں اپنا طرز کلام بدل کر ہی گفتگو فرماؤں گا۔ کوشش تو یہی ہوگی، بہرحال پھر بھی روایت ہی ہوتی ہے۔ میں نے شعر پڑھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَ الدُّعَيْنِ۔ یہ حضرت حسان نے اس عالم اس وقت کہا تھا جب بڑے بڑے حسین اس وقت موجود تھے، حسن کا ٹنکا بج رہا تھا، کہتے تھے کہ اس سے بڑا حسین کوئی نہیں، اور حسن کی تو وہاں انتہا ہو گئی کہ جس بندے کا نام عبد العزیٰ تھا، لیکن کائنات ان کا نام عبد العزیٰ تو بھول گئی، ابو لہب یاد کرنے لگ گئی۔ وجہ کیا تھی؟ ابو لہب، لہب کا معنی ہوتا ہے شعلہ، لہب کا معنی ہوتا ہے شعلہ، تو ابو لہب کی ابو علماء فرماتے ہیں زو کے معنی میں چلا جائے گا، مطلب یہ بنے گا شعلے والا، یعنی وہ اتنا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل، اتنا پیارا تھا کہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آگ کا ایک شعلہ ہے چمکدار۔ اس چمکداری کے عالم میں حضرت حسان نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی اس انداز میں فرمائی، کمال ہی کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَ الدُّعَيْنِ، اس میں تفضیل کا صیغہ بول کر بتایا، یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں۔ آقا چاہے یہ لہب ہو چاہے کوئی اور بڑا حسین ہو، محبوب میری آنکھ پر اتنا فیصلہ کرتی ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَ الدُّعَيْنِ، حضور آپ سے بڑھ کر میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ حسن کی تو انتہا ہو گئی ہے یار، اللہ نے میرے محبوب کو کتنا ہی سراپا تجلیات مظہر الہی بنا کر بھیجا۔ ایک تجلی نہیں تھی سرکار کے اندر، بے بہا تجلیات کا اظہار تھا۔ حسن کا مکھا آتا ہے کہ میں پیار اس لیے کروں گا، کلمہ اس لیے پڑھوں گا کہ سرکار کی حسن کو دیکھتا ہوں۔ اللہ نے میرے محبوب کا حسن اتنا اجاگر فرما دیا، وہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا کہ سورج مصطفیٰ کے چہرے انور میں چمک رہا ہے۔ حضرت اماں حلیمہ، میں ان کی بات بھی سناتا ہوں، وہ چل کر طائف کے علاقے سے مکہ میں آتی ہیں، بچے کو اٹھا کر لے جاؤں۔ انسان العیون فی سیرت امین المامون کے اندر امام صاحب فرماتے ہیں جب حضرت اماں حلیمہ آئی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر کپڑا تھا، اماں نے جب کپڑا ہٹایا تو بزرگ لکھتے ہیں کہ اماں حلیمہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، ہلتے ہلتے ہاتھوں سے کملی والے کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا، فتبسم ضاحکا، محبوب مسکرا بھی رہے تھے، ہنس بھی رہے تھے۔ جو کہتے ہیں نا محبوب کو تو علم ہی نہیں ہے، سرکار تو جانتے ہیں۔ ارے بھائی فتبسم ضاحکا، ایک دن کا یا 2 دن کا بچہ کیا جانے یہ تبسم کیا ہوتا ہے، ایک دن کا بچہ کیا جانے یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اور پھر محبوب جانتے تھے کہ یہ میری اماں حلیمہ آ چکی ہیں، اور فرماتی ہیں ہاتھ کانپ رہا تھا، چہرے سے کپڑا ہٹایا تو محبوب کا رخ دیکھا، کہتی ہیں کہ خدا کی قسم اتنا حسین تو میری آنکھ نے آج تک کوئی دیکھا ہی نہیں۔ ارے یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، یہ تو چہرہ مصطفیٰ ہے، ارے ان کا کمال تو ان کے ساتھ ہوگا۔ میں نے کچھ دن پہلے عمران بھائی کے گھر میں آئے تو وہاں پر بھی میں نے بات سنائی تھی، مسند احمد بن حنبل کے اندر حضرت میمونہ بنت کردم صحابیہ ہے، وہ فرماتی ہے میں اپنے ابا کے ساتھ آئی۔ اچھا فیصل بھائی اس بات پہ غور کرنا، میں نے حدیث پڑھی، میں بڑا حیران رہ گیا۔ ایک انسان کا اپنا تخیل خیال ہوتا ہے کہ یار یہ فرماتی ہے میں اپنے ابا کے ساتھ آئی، رسول کو دیکھتی رہی، یہ کیسے؟ ابھی 12 ربیع الاول کو ہمارا جلوس تھا،
تو اس میں ایک مولانا صاحب آئے, وہ ان کا بیٹا نہیں تھا, وہ اپنی بچی کو لائے, چھوٹی سی بچی تھی جتنا یہ بچہ بیٹھا ہے تقریباً اس سے تھوڑی بڑی ہوگی. اس نے لڑکوں کے کپڑے پہنا کر نا اس کے سر پہ ٹوپی رکھ کے وہ لے آیا جلوس میں. اچھا جب میں وہاں تقریر کر رہا تھا نا تو میرے ساتھ اس کے والد صاحب کھڑے تھے اور میں کھڑا. وہ بچی پاؤں سے لے کر سر تک مجھے دیکھتی, پھر دیکھتی. اور جب میں نے ویڈیو میں دیکھا تو میں بڑا حیران رہ گیا, پتہ نہیں بچی کیا دیکھ رہی ہے. تو پھر پھٹ میرے دماغ میں آیا, حضرت میمونہ بنت کردم نے یہی منظر بتایا. لوگوں جب میرا ابا آیا رسول اللہ کی بارگاہ میں تو میں نے مصطفیٰ کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا, پر جہاں میری نگاہ اٹک گئی وہ مصطفیٰ کے پاؤں کی انگلی مبارک تھی. میمونہ بنت کردم فرماتی ہے میں ابھی چھوٹی سی بچی تھی, میں نے سرکار کو اوپر سے نیچے تک دیکھتی جب سرکار کے نالین مقدس اور انگوٹھا مبارک سے ساتھ ملی ہوئی انگلی مبارک کو دیکھا. فرماتی ہیں اس کا حسن و جمال, فرماتی ہے قسمیں پیدا کرنے والے کی کہ وہ حسن و جمال میں بھلانے کی کوشش کرتی ہوں کہ بڑی بڑی حسین چیزیں آئیں, مگر نہیں, جب بھی آنکھ بند کرتی ہوں کملی والے کی وہ انگلی نظر آ جاتی ہے. سرکار کے پاؤں مبارک کا حسن ہے, اور پھر سرکار کے چہرہ انور کا حسن کیا ہوگا جو حضرت اماں حلیمہ نے دیکھا. اور عزیزان من, حضرت حسان نے اس عالم کے اندر کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ, حبیبہ آپ سے زیادہ حسین لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي, کبھی بھی میری آنکھ نے نہیں دیکھا. یا رسول اللہ آپ کا حسن ہی بے بہا ہے. حضرت حسان نے صرف ثناخوانی نہیں کی, جب بات آئی میرے رسول اللہ علیہ وسلم کی عزت کی, کیونکہ اس دور کا دور ایسا تھا لوگ حاجت کرتے تھے, کسی کی بے عزتی کرتے تھے تو شعروں میں کر دیتے تھے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ بیٹھے تھے. حضرت حسان آئے, وہ میرے محبوب کے پیارے لاڈلے سیابی, پوچھا یا رسول اللہ خیر اس سیاں ناراض بیٹھے ہو, سونے ہاں رنج بیٹھے ہو. سرکار فرمائے نہیں حسان, آکھیا سونے ہاں فدا کا بھی وہنے میرا پیو ہی توارے تے قربان مجھے, میری اماں ہی قربان مجھے. سونے ہاں حسان ہی جیندہ ہوئے, والی تسا پریشان ہو, سرکار مینوں حکم فرماؤ. سرکار فرمایا حسان اجڑے بدبخت کافر نے میری حاجت کیتی ہے تو میرا ہن کوئی ایسا صحابی کہیں جڑا شعر دے انداز جواب دے. صحابی کھڑے تھے کر عرض کی یا رسول اللہ کمال تھی گئی ہے, سونے اجازت دے یہ حسان حاجی جیندہ بتا ہے. سبحان اللہ. حضرت حسان کھڑے ہوئے, اسی طرز پہ کہا لوگوں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ نِسَاءُ. سونے یہ جتنے بھی حسن و جمال کے مالا بیٹھے ہیں ان کا حسن نہیں, حبیبہ آپ کا حسن تو کمال ہی حسن ہے, ان کا حسن کچھ بھی نہیں ہے. اب اندازہ لگائیں جب آپ کسی حسین کو کہیں کہ آپ کا حسن ہی نہیں ہے, آپ کا تو حسن ہی نہیں. وہ کسی شاعر کیا کیا ہو سکے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا اور رب نے محمد بنا کے قلم ہی توڑ چھڑے, قلم توڑ دیتا. اللہ نے محبوب کو بنا کر قلم ہی توڑ دیا. بس اب دوبارہ کوئی محمد جیسی صورت بن ہی نہیں سکتی. وہ ہم نے دیکھا جب یہ نور محل اور تاج محل یہ محل بنائے گئے تو مستری گیا بادشاہ کے پاس, جی میں نے محل تعمیر کر لیا ہے, مجھے اجر دیا جائے, مزدوری دی جائے. تو بادشاہ نے کہا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. پوچھا کیوں؟ کہا کہ اس طرح کا محل کائنات میں اور نہیں بننا چاہیے. جب مستری ہی ختم ہو جائے گا کوئی اور محل نہیں بنائے گا. ارے رب نے بندے نہیں مارے, رب نے قلم ہی توڑ دیا. فرمایا جس قلم کے ساتھ ہم نے پیارے محبوب کا نقش بنایا ہے وہ قلم ہی کائنات سے ختم کر دیتے ہیں تاکہ دوسرا کوئی محمد پیدا نہ ہو سکے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں پیدا ہوتے ہیں, حضرت اماں حلیمہ سرکار کو لینے کے لیے آئی. اس سے پہلے آپ کی اماں فرماتی ہیں کہ میرے محبوب جب میرے شک میں انور میں اطہر میں منور میں جلوہ گر ہوئے, پہلا مہینہ تھا تو بابا آدم علیہ السلام آئے, کہا بیٹی تمہیں مبارک ہو, تمہارے رحم مبارک میں جو بچہ آیا یہ کوئی عام نہیں, یہ نبیوں کا سردار ہے. فرماتی ہیں دوسرا مہینہ آیا, جناب نوح علیہ السلام آئے. تیسرا مہینہ آیا, ابراہیم علیہ السلام آئے. چوتھا مہینہ آیا, حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے. پانچواں مہینہ آیا,
حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، چھٹا مہینہ آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور 7ویں مہینے میں میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہو گئے۔ ہماری سائنس کہتی ہے 7 ماہ کا پیدا ہونے والا بچہ زندہ نہیں رہ سکتا، اور رب کیا تواڈی سائنس تواڈے کول رکھو، تسی کہندے ہو بچہ پیدا زندہ نہیں رہ سکتا، اسی محبوب دے صدقے لکھاں نو زندگیاں عطا فرما چھڑی۔ محبوب کو رب نے پیدا ہی اس عالم میں کیا۔ رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ، خلافت نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی فرماتی ہیں جب محبوب میرے گھر میں جلوہ گر ہوئے، سرکار نے آنکھ کھولی، میں باہر گئی تو میرے سسر سرکار کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے پوچھا بیٹی کیسا حال ہے؟ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا ولدت لکا مولود عجیب، یا رسول اللہ جو بچہ اے عبد المطلب ابا حضور جو بچہ پیدا ہوا وہ بچہ بڑا عجیب۔ اب جب لفظ عجیب ماں نے کہا تو دادا سمجھے شاید بچے کے اعضاء مکمل نہیں، جب ماں کہہ رہی ہے عجیب مولود اللہ کا، یا رسول اللہ وہ بچہ ایسا پیدا ہوا کہ عجیب عجیب ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے وہیں کہا الیسا بشرا سویا، ہوتی یہ کیا منڈا بچہ آن اللہ صحیح سلام